मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये जो घटिया धमकियाँ सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने बार बार कहा कि इमरान खान के बड़े जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको भी कॉल आई उस हवाले से, या आपके इर्द गिर्द ही कॉल्स आ रही हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर, और कॉल्स करके वो कह क्या रहे हैं? मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत दफ़ा, बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती, मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। अच्छा मैम, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने जो है और आपने एक मुतफिका कैंडिडेट बनाया है, ये गुड जस्टिस है, और जो इख्तलाफात की बातें आ रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस गुड जस्टिस से क्या मैसेज अवाम में या एक खास हल्कों को गया है आपके ये यूनिटी से? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुतफिका कैंडिडेट हैं, और पीडीएम ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुतफिका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के आवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज़ तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। आवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। और मुझे तो हर रोज़ सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा, तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत जरूरी है भाई। मैडम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन है तो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की बड़ी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पीडीएम ने भी अपनी एक्सपेक्टेशन इस नताइज से, क्या एक्सपेक्टेशन से हटके कोई रिजल्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये फ्यूचर की बात है, इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएँ सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएँ, वो लोग आएँ जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि पीएमएलएन ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिलें, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिलें जो कोई मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं हैं, वो आम सादा से कारकुन हैं, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, कम से कम 30 साल से तो उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हक अदा किया है अवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो ख़रीदो फरोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली, और जो बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने। अच्छा मैडम, ये इत्तलात है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राजी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक में तमाम मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम एतमाद? वो आवाम का गैज़ो गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के जरिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। अच्छा मैडम बता दें, चल रही थी हुकूमत की जानिब से, प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि पीडीएम बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो पीडीएम टूटा है, पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी?
میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو دوں گی کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے. عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے. اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے, میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے, کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. اور پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلد ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اپنا نام یہ بات کافی نہیں ہے کہ صبح ٹکٹ دیتے ہیں, شام کو واپس لیتے ہیں, اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے, اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے. لوگ رو پڑے ہیں, مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے, جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدوجہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی, تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے, اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست دے رہی ہیں اور نواز شریف کے علاج کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیسے آپ آئیں گی تو علاج کروائیں گے, تو آپ وہ علاج کروا رہی ہیں. ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے, میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں, تو کورونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا, تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے, میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی, اس ملک میں ہے. یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ بات چیت ہو رہی ہے, مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے. لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی, آپ کو جانا پڑے گا. بیک ڈور رابطوں کی بھی کچھ خبریں جو ہیں, افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں, تو کوئی ایسا بھی کچھ سلسلہ ابھی چل رہا ہے بیک ڈور رابطے جو کچھ قوتوں سے؟ میں نے یہ بات اس دن جب میں دسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. میڈم جو سرکاری ملازمین پر خیل گرائے گئے اسلام آباد میں, شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہم نے ٹیسٹ کیا تھا پی ڈی ایم کے لیے کہ پی ڈی ایم آئے گی, ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ اور دھمکی دی بھی انہوں نے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بامب ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے, تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں, ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ لیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے, جبکہ ان کے پیچھے مکمل ایک ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, 3 بار کے وزیر اعظم ہے, تو اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان یونین کی کیا ہے؟ میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے, اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے, لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میڈم یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی, کر رہی ہیں ضمنی انتخاب میں, بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے دھاندلی میں. آپ کس حد تک پوری امید ہے کہ آپ کے یہ کینڈیڈیٹ جیتے گا؟ اور دوسری بات, سینٹ چیئرمین کی پہلے جب ووٹنگ ہوئی تو جیت گئے, حالانکہ اپوزیشن کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اب آپ کتنے پر امید ہے کہ سینٹ میں چیئرمین پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار جیت جائیں گے؟ میں بہت پر امید ہوں, انشاءاللہ خیر ہوگی. دیکھیں 2018 کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمین تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے. اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بے عزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں, یا تو اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا اپنی کارکردگی امپروو کریں, ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا.
تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی تمہاری کارکردگی نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا. تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تب الیکشن چوری کرنا اگر امپاسبل نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے, ڈرانا دھمکانا جو ہوتا ہے. لیکن اب میں ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ سوچتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں نہ ہوں, تاریخ میں نہ ہوں, تو قومیں کبھی سبق نہیں سیکھتی. اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے. آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, تو عوام کو وہ وقت ابھی بہت دور نہیں گیا, سب یاد آ جاتا ہے کس طرح آپ نے سینیٹرز کو اور ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو فون کروائے, دھمکیاں دلوائیں, ان کی فائلز کھلوائیں, ان کے ووٹ خریدے. ایک ایک ایم پی اے کو فون گیا, ہمارے لوگوں کو فون گیا, کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے, کسی کو کہا کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو. تو یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پہ ادھر ادھر, لیکن جماعتوں کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے. جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, عوامی نمائندے ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ووٹ ڈرا دھمکا کے دلوایا جاتا ہے تو لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. ضمنی انتخاب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس دن ڈسکا میں 13 گھنٹے مسلسل میری کیمپین تھی, ریلی تھی. جس طرح ایک چھوٹا سا جگہ ہے ڈسکا, جس طرح عوام وہاں پر انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی, میرے خیال میں الحمدللہ اسی دن وہاں پر مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ شیر جیت گیا. ہاں اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز چھپی نہیں رہی. گلگت بلتستان میں آپ نے تمام تر دھاندلی کے باوجود جو آپ 1 سال سے پلان کر رہے تھے, اور وہ پوری میرے پاس وہ سٹیپس ہیں جو انہوں نے لیے وہاں کا الیکشن چوری کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 سیٹیں آپ کو ٹوٹل ملی اور مسلم لیگ نون کے 6-7 بندے آپ نے توڑے جی بی میں. اور کسی کو, اور مجھے یہ پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا ان کو. وہ ساتھ کے ساتھ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں, وہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے, وہاں پاکستان کی سیاست سے بالکل ایک ڈفرنٹ سیاست ہوتی ہے جو پنجاب کی سیاست ہے یا اور صوبوں کی سیاست ہے. گلگت بلتستان کے ڈائنامکس بالکل فرق ہے. تو یہ یقین کریں کہ وہ جو 6 اور 7 مسلم لیگ نون کے وہاں پر وننگ کینڈیڈیٹس جو تھے ان کو توڑا, سب کے سب ہار گئے. تو عوام بھی اب لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں. جب عوام کھڑی ہو جائے تو دھاندلی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤ ایور میں آج میڈیا کے تھرو یہ میسج دینا چاہتی ہوں انتظامیہ کو بھی, جہاں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, چاہے وہ وزیر آباد ہو, چاہے وہ ڈسکا ہو, چاہے وہ نوشہرہ ہو, کہ میں یہ بیوروکریسی کو بھی, پولیس کو بھی, انتظامیہ کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے خادم ہیں, آپ اس ملک کے خادم ہیں, آپ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی ڈر یا دھمکی میں آ کر یا اس خوف سے کہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا جائے گا اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا, اگر آپ نے کسی بھی طرح اس ہاری ہوئی جماعت تحریک انصاف کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی, تو یاد رکھیں کہ عوام آپ کے چہرے دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں. آپ کو اس کا جواب بہت سیریسلی بعد میں دینا پڑے گا. یہ میں ان کو ایک میسج دے رہی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے حلف سے, اپنی نوکری سے, اپنے ملک سے غداری نہیں کریں گے. 45-46 ممالک کی جو افواج ہے مشترکہ امن مشقیں کر رہی ہیں, حکومت اس کو اپنی کامیاب خارجہ پالیسی کے ثمرات گردان رہی ہے. کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی کے اثرات ہیں؟ کیا یہ خارجہ پالیسی ہے کون سی ہماری بھائی؟ ہمارے تو دوست ملک ہم سے ناراض ہیں. وہ ہمارے تو دوست ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. کشمیر پہ آپ دیکھ لیں, پیسے آپ مانگنے جاتے ہیں, آپ کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے. سارے جو دوست ممالک پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے تھے
और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त हैं। आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200, 250, 300 शायद हैं लोगों को, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाअल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, मैडम आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट। मैंने तो ये नहीं कहा। मैडम ये बताइए कि पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहा है। थैंक यू।